دست شفقت ہمیں زندہ میں میسر ہی نہیں، خود کے لگتے ہیں گلے اور سنبھل جاتے ہیں۔ مطلب کی دشمنی تھی، فریب کا زمانہ تھا، دل میں دشمنی تھی، دوستی کا بہانہ تھا۔ حضرت علی: صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں ہو سکتا، چاہے کتنا ہی زمانہ کیوں نہ لگ جائے۔ بعض دفعہ ساری زندگی گزارنے کے بعد بھی ہم یہ جان نہیں پاتے کہ ہمیں آخر زندگی میں کس چیز کی ضرورت تھی، کسی چیز کی ضرورت تھی بھی یا نہیں۔ اور بعض دفعہ زندگی کے آخری لمحات میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے زندگی کا حاصل بنا رکھا تھا، اس چیز کے بغیر زندگی زیادہ اچھی گزر سکتی تھی۔ انسان کی سمجھ کا معیار بس اتنا ہے، اگر جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی جانور ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ زندگی میں آپ کا سب سے بہادر فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مکمل طور پر اور ہمیشہ کے لیے اس چیز کو چھوڑ دیں جو آپ کے دل اور ذہنی سکون کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ہر آزمائش میں دل کو بس ایک سچ سننے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ ہے نا؟ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرے، بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ اپنے رب کا شکر گزار ہونے کے لیے اگر کوئی وجہ درکار ہے تو اپنی چلتی ہوئی نبض پر ہاتھ رکھ لیں۔ اگر ایک انسان آپ کو بنا غرض کے عزت اور محبت دے رہا ہے تو اس کو ہضم کریں، بلا وجہ بار بار اسے ٹھوکر مت ماریں، اس کی تذلیل مت کریں۔ محبتیں اور چاہتیں تو بہت مل جاتی ہیں، لیکن مخلصی صرف ایک بار ہی در پر دستک دیتی ہے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیت میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ گھڑی کی طرف مت دیکھو بلکہ وہ کرو جو گھڑی کی سوئیاں کرتی ہیں، خاموشی سے اپنی دھن میں بس چلتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سر کے قدرتی بالوں میں مصنوعی بال لگانے والیوں پر اور لگوانے والوں پر اور گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ صحیح بخاری۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ماؤں کی جائے نماز پر کی جانے والی دعاؤں نے ہمیں کیسی کیسی بلاؤں سے بچایا ہوا ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ پرفیوم لگانے سے پہلے ایک بار یہ بھی سوچ لیا کریں کہ کہیں ہمارا اخلاق اور کردار تو بدبودار نہیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ بیٹیوں کو جہیز نہیں جائیداد میں سے حصہ دو، کیونکہ جہیز دینا رسم ہے اور جائیداد میں سے حصہ دینا رب کائنات کا حکم ہے۔ استغفر اللہ گزرے ہوئے کل کے لیے، الحمدللہ آج کے لیے، اور انشاءاللہ آنے والے کل کے لیے۔ نصیحت کی مثال گیلی مٹی کی سی ہے جسے
دیوار پر لگایا جاتا ہے، اگر اس پر چپک جائے تو نفع دیتی ہے اور اگر گر جائے تو بھی اپنا اثر چھوڑ جاتی ہے۔ ہر لڑکی سورج مکھی نہیں ہوا کرتی جو اپنے آفتاب کے گرد ساری عمر طواف کرتی رہیں۔ کچھ گلاب زادیاں بھی ہوتی ہیں جن کو پانے کے لیے چل کر آنا پڑتا ہے، کانٹوں سے الجھنا پڑتا ہے، آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ان کے قابل بنانا پڑتا ہے۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس انداز میں استعمال کریں کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ جہالت سے زیادہ بڑی آزمائش علم ہے۔ جاہل کا تھوڑا سا ادب بھی بہت سارے علم پر فوقیت پا جاتا ہے۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے روند ڈالتا ہے۔ اب ذرا سا فاصلہ رکھ کر جلاتا ہوں چراغ، تجربہ یہ ہاتھ آیا ہاتھ جل جانے کے بعد۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے بنانے میں عمریں بیت جاتی ہیں اور گنوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ زندگی آپ کو بہت خوبصورت نظر آئے گی اگر آپ زندگی کو مثبت پہلوؤں سے سوچنا شروع کر دیں۔ کھوئی ہوئی چیزوں سے زیادہ پائی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کیجیے۔ برے رویوں کو فراموش کر کے خوشی سے سرشار لمحوں کو محسوس کرنا سیکھیے۔ یہی اس کی محبت ہے کہ جب کوئی اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے تب وہ خود تک آنے والے ہر دروازے کو اپنے بندے پر کھول دیتا ہے۔ بے شک اللہ پاک سے زیادہ ہمیں چاہنے والا کوئی بھی نہیں۔ خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد موجود نہیں رہ سکتی۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کی آزمائش اللہ پر یقین نہ رکھنے والے بنتے ہیں۔ میں نے گھر میں چڑیا پالی لیکن وہ ایک دن اڑ گئی، پھر ایک گلہری پالی وہ بھی بھاگ گئی، پھر میں نے آنگن میں ایک درخت لگایا اور چڑیا اور گلہری دونوں واپس آ گئے۔ ڈاکٹر عبدالکلام۔ مکافاتی عمل جب شروع ہوتا ہے تو آپ کو وہ پتھر بھی آ کر لگتے ہیں جو آپ نے ٹھہرے ہوئے پانی کو مارے ہوتے ہیں۔ ریگ گھڑی ذرہ ذرہ زیر ہو جاتی ہے ایک بار پھر اپنا پہلو بدلنے کے لیے۔ جب شوق کے لیے وقت نہ ملے تو سمجھ جانا زندگی شروع ہو گئی ہے۔ بندے کی بے بسی اور عاجزی سے بڑھ کر اللہ کے ہاں سفارش کرنے والی کوئی شے نہیں ہے جو اس کی دعا کو قبولیت تک لے جائے۔ کچھ کہانیاں ہمیشہ ادھوری رہ جاتی ہیں۔ زندگی کی کتاب میں لاکھ چاہنے کے باوجود ان کا اختتام سمجھ نہیں آتا۔ امید کا چراغ ہمیشہ روشن رکھنا، آنکھوں کی اس پار آس کی کھڑکی سے جھانکتے رہنا۔ روشنی ضرور نظر آئے گی کہ اللہ ہر در بند نہیں کرتا، کھڑکی کے اس پار کچھ تو ہے جو بس آپ کے لیے ہے۔ ہر وقت صبر ہی علاج نہیں ہوتا، کبھی کبھی طریقہ، سوچ یا سمت تبدیل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔